اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سعدیہ وائن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل، بلکہ مجھے تو یہ کہنا تھا کہ 24 آورز میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، جو کہ ڈسکشن تھی دو لوگوں کے درمیان، جو تھی تو بالکل آرام سے سٹارٹ ہوا اس کا، مگر ود ان 2 منٹس وہ ایک ہاٹ قسم کے ٹاپک میں اور ہاٹ ورڈز میں ایکسچینج ہو گئی۔ یہ ڈسکشن تھی، رادر مکالمہ تھا ہمارے مایا ناز ملک کے لکھاری خلیل الرحمان قمر صاحب اور ایک خاتون جن کا نام ماروی سرمد ہے، ان کے درمیان۔ I would like him to tell us what really happened. So let's see Khalil Rahman Qamar Sahab. Ji sir. Assalamu alaikum everybody who is listening and watching this all. Thank you very much Sadia. کیا ہے کہ میں ایک عجیب مخمصے کا شکار ہو گیا ہوں کہ بجائے اس کے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کار خیر میں میرے ساتھ مل جاتے، مجھے اپنی فرٹرنیٹی سے بھی بہت ساری بکواس سننے کو مل رہی ہے جو انشاءاللہ میں ہضم نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے یاد رہیں گی ساری باتیں، گو میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جب مجھے معلوم پڑا، میں مائک لگاتے ہوئے مجھے بتایا گیا کہ ماروی سرمد صاحب آئے میرے ساتھ پینل میں، تو میں تھوڑا سا ایک میرے دل میں آیا کہ ان کی بڑی بری عادت ہے کہ یہ اکثر سے ہمارے پارلیمنٹیرین سے، ہمارے مذہبی رہنماؤں سے شدید بدتمیزی کے مرتکب ہوتی ہیں۔ کئی پروگراموں میں تو ان کی اتنی گالم گلوچ ہوئی کہ دیکھ کر شرم آتی تھی۔ میں نے اپنے اینکر سے بھی درخواست کی کہ دیکھیے اپنے پینلسٹ کو بتا دیجیے گا، ہم اپنی اپنی بات کریں گے اپنی اپنی باری پر، تو کوئی میرے خلاف بھی اگر بات کرے گا نا، اور جم کے جو جی میں آئے کہہ لے، میں کبھی نہیں بولتا کچھ، میں سنتا ہوں اور پورے انعامات کے ساتھ سنتا ہوں، پھر جواب دیتا ہوں اپنی باری کے اوپر۔ تو یہی سلسلہ شروع ہوا، اس نے مجھے کنفرم کیا کہ ایسا نہیں ہوگا کچھ بھی، تو آئی واز ہیپی۔ سینیٹر صاحب کی باری تھی، پہلے انہوں نے بولا، انتہائی ماڈیسٹلی بول رہے تھے، وہ سافٹ سپوکن سے آدمی، اوپر سے شرعی بات کر رہے تھے، حالانکہ میں شرعی موضوعات کو نہیں چھیڑتا ان سے بات کرنے کے حوالے سے، تو یہ بیچ میں بولی اور یہ لگاتار کوئی 2 منٹ بولی، اور وہ ملتجی انداز میں ان کو بول رہے تھے کہ آپ کی مہربانی ہے مجھے بات کرنے دیجیے، آپ اپنی باری پر بات کیجیے گا۔ پھر ان کی باری آئی تو ان کی باری، انہوں نے سینیٹر صاحب سے بھی کہیں زیادہ وقت لیا، لیکن ہم میں سے کسی نے چوں چرا نہیں کی۔ تو میں سمجھا کہ ہم نے جو جیسچر دیا ہے that will be paid back to us۔ تو پھر میری باری آئی تو میں نے بڑے احترام، یہ لفظ استعمال کیا کہ میں آپ دونوں پینلسٹ کو بڑے احترام کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں، اور خوش ہوں کہ آج 3 پڑھے لکھے لوگ بات کر رہے ہیں، تو ہمارے بولنے سے سننے والے کچھ نہ کچھ جان پائیں گے اور ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھ پائیں گے۔ بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیے، آپ دونوں جب بول رہے تھے تو میں بیچ میں نہیں بولا، تو آپ سے درخواست ہے کہ میں جب بول رہا ہوں تو بیچ میں مت بولیے گا۔ ٹرسٹ می، آلموسٹ میری یہی ٹون تھی۔ میں نے ابھی بولنا شروع کیا، 1.5 منٹ ہوا ہوگا، وہ ایک انتہائی درست آواز کے ساتھ بیچ میں کوندی، اور میں نے منع کیا، میں نے کہا ماروی صاحب آپ بیچ میں مت بولیے۔ وہ جب انہوں نے she raised her voice even more، تو then I had to harshly stop her۔ جب بات کچھ آگے بڑھی ہے، میں بار بار چیخ رہا ہوں کہ بیچ میں مت بولو، تو she said shut up۔ بس میں یہاں تک کا خلیل الرحمان قمر ہوں۔ شٹ اپ کے بعد میں کوئی بھی ہو، میری ہمت ہو تو میں نقد جواب دیے بغیر واپس نہیں آتا۔ تو مجھے بڑی شرم آتی ہے آج بھی کہ میں ایسی خاتون کے ساتھ کیوں بیٹھا۔ ایک غلط میسج گیا پبلک کو، وہ جو ہم سے کچھ جاننے سیکھنے کے لیے بیٹھے تھے، ان میں سے کئی ہم سے خفا ہو گئے ہوں گے۔ خیر،
لیکن میں ایسا ہی ہوں. میں اگر یہ خاتون جس کا کوئی تعلق عورتوں کے حقوق سے نہیں ہے, شی از ایبسلیوٹلی اے فنڈڈ وومن, تو اگر اس کی بولنے سے وہ شو خراب ہو گیا ہے تو اس کا افسوس ہے مجھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو میسج گیا ہے, بیکاز یو آر آلسو اینگری بیکاز دا ورڈ شی اسپوک, اس نے آپ کو اگنائٹ کیا ہے, ٹریگر کیا ہے. جی دیکھیے سعدیہ, کون جاہل آدمی ہے جو یہ سوچ کر چینل پر بیٹھے گا, نیشنل چینل پر, کہ پبلک جو لوگ جو اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے, وہ اس سوچ میں پڑ جائیں کہ خلیل صاحب غصے میں آتے ہیں تو پھر تھمتے نہیں ہیں. تو غصہ اشتعال دلایا گیا, مجھے وہاں تک پہنچایا گیا. اچھا, میں نے ابھی یہ نوٹ کیا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غصہ کیوں کیا, آپ سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, وہ آپ کو نا ایک بڑے پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر کا مطلب ہے کہ کیا لکھتے ہیں, کیا کیریکٹرائزیشن ہے, کیا ڈرامہ کا میسج آتا ہے, کیا ڈائلاگز ہیں, اور کیا تصویر دیتے ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کی, وہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. مجھے جتنے بھی بڑے پیڈسٹل پر بٹھا لیجئے, میں ہوں تو ایک انسان, اور میں بڑا سمپل آدمی ہوں. میری فطرت رہی, فطرت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ قبر میں اعمال اور فطرت دونوں ساتھ جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ کس کماش کی عورت ہے یہ, کس طرح بیہیو کرتی ہے, اس کا بدتمیزانہ رویہ جو لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن مجھ سے جو میرا مردوں کا حلقہ ہے, وہ شاید ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ مجھے درگزر کر لینا چاہیے. تو میں نہیں درگزر کر پایا, کیونکہ میں اس کے ٹریک ریکارڈ کو جانتا تھا کہ اس کی فطرت ہے, یہ سمجھتی ہے کہ بدتمیزی کرنے میں جیت ہے اس کی. سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کو اس مشکل سے نکالے, کیونکہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو کہ اس کو نیریٹو کے حساب سے ہر جگہ پہ استعمال کرے گا, جبکہ اگر وہ خواتین چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے برابر ہی رہیں تو ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ لڑائی میں تو پھر چلتا ہی ہے سب کچھ. اگر اس طرح کے غلیظ سوچ کے سامنے میں ہار گیا تو پھر میرا خیال ہے میں اگلی دفعہ اس بات کے لیے لڑوں گا کہ ملک کا نام فیمنسٹ ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا جائے, پھر اس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان رہنے کی ضرورت نہیں. بہت خوب کہا آپ نے, اور ویسے بھی میرے خیال میں آپ اس راستے پہ چلتے ہیں جس پہ لوگ کم چلتے ہیں, تو وہ ذرا کیونکہ پگڈنڈی تو بنی نہیں ہوتی, جب آپ بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں زخم لگتے ہیں, چوٹ لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور آپ بھی گزر رہے ہوں گے. میں عورت کا بے حد احترام کرنے والا آدمی, اور میں نے دیکھا میرے ملک کی عورتوں نے جتنی عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا, جس طرح مجھ سے پیار کیا, اور انہوں نے مجھے دعائیں دیں, میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, میرے دوستوں کی بیویاں, میرے جاننے والے, جہاز میں ملنے والی خواتین, مجھے ہوٹل میں میرا سامنا ہوتا تھا لابیوں میں بہت ساری خواتین سے, وہ جس قدر پیار اور عقیدت سے مجھ سے بات کرتی تھی, مجھے لگتا تھا میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں. تو میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا, مجھے وہ ہمت دیتی تھی کہ ڈٹ کے رہیے گا خلیل بھائی, تو میں کہتا تھا گھبرائیے مت, میں ان 35-36 عورتوں کے ہاتھوں اپنا معاشرہ برباد نہیں ہونے دوں گا, جتنی میری اوقات ہے میں جنگ لڑوں گا. تو انشاءاللہ ان 35-36 عورتوں کے ہاتھوں ہم یہ معاشرہ برباد نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوگا. اچھا, میں یہ کوشچن کروں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل وہ ایک مارچ بھی ہونی ہے, اور وہ بھی کچھ ان کے حسین و جمیل قسم کی موومنٹ کہلاتے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بدقسمتی ہے سعدیہ, جب سماجی بٹوارا ہوتا ہے نا تو قوموں پر عذاب کی شکل ہو جاتی ہے, ایسے لگتا ہے کسی قوم پر عذاب آیا ہو, اور ہمارے پاس سر پر تو ان گنت عذاب آلریڈی مسلط ہیں. بھوک, افلاس, بے روزگاری, اکنامک اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, مذہبی ایشوز, ایکسٹریمزم, اینڈ دین جس کو میری فوج نے لڑ کے پتہ نہیں کتنے بیٹے گنوا دیے, کتنی میری جنرل پبلک کے 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. مجال ہے ان کے منہ سے کچھ چیخ نکلتی ہو کہ انڈیا کشمیر میں ہماری ماؤں بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, وہاں دلی میں جو لاشیں گر رہی ہیں وہ کیا ہو رہا ہے وہاں. ان کا مارچ کس کے لیے ہے؟ ان کا مارچ ان فنڈڈ پیسوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہے.
ان کا مارچ ہے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ایک ایٹامک پار اسلامک ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے کے لیے، کہ یہاں کوئی نہ کوئی شورش کسی نہ کسی دم اٹھتی رہے، اور عورت کی آزادی کے نام پر بے حیائی کا توق ہمارے گلے میں ڈال کر یہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے میدان مار لیا۔ یہ نہیں ہوگا، ہم یا نہیں رہیں گے یا پھر بے حیائی نہیں رہے گی۔ آپ تو انشاءاللہ رہیں گے۔ اور میرا یہ بھی کوشچن ہوگا کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے جو اس مارچ کو لے کے چل رہا ہے، اور ہماری جو نائیو قسم کی انوسنٹ لڑکیاں ہیں جو ان کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہیں؟ میرا مسئلہ یہی ہے، ان کو تو اب آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جو لوگ نوکری پر لگ جائیں، فنڈ کی نوکری پر لگ جائیں، ان کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن میرا تو المیہ ہے میری نسل کا، میری جو نئی بچیاں ہیں، ان کو جس طرح پدر شاہی نظام کا نعرہ لگا کر ان کے سامنے باپ کی بے عزتی کی جا رہی ہے، بھائی کی بے عزتی کی جا رہی ہے، وہ جو سنبھالنے والے ہیں، وہ جو ان کو پالنے والے ہیں، وہ جو ان کے لیے مشقتیں کرتے ہیں، وہ جو ان کی عزت آبرو کے رکھوالے ہیں، ان کو آپ گالی دے رہی ہیں۔ خدا کی قسم، اس سے زیادہ بے شرمی کیا ہوگی؟ آپ میاں بیوی کے اس قدر مقدس رشتے کو گالی دے رہی ہیں۔ میں تمہارے موضوع کیوں ڈھونڈوں؟ آئی ایم ڈیورسڈ، آئی ایم ہیپی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ فعل ہے طلاق۔ اور یار ڈوب کے مر نہیں جاتی ہو تم لوگ اس طرح کا نعرہ لکھتے ہوئے؟ اپنا کھانا خود گرم کرو۔ خدا کے واسطے میں کیا کیا نام لوں، اور شرم سے ڈوب کے مر جاتا ہے آدمی۔ آپ حقوق کی بات کرو، یہ گندگی کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ حقوق، سارے حقوق میں 1 to Z، A to Z، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن یہ تو جو گروپ ہے جس طرح کے ان کے نعرے ہیں، یہ گروپ تشکیل اسی لیے پایا ہے کہ یہ اس قسم کی بے حیائی کا پروانہ دے دے کچھ لڑکیوں کو، اور وہ ہمارے سروں پر چڑھ۔ دیکھیے مردوں کو تو، مردوں میں اتنا بڑا سیکشن ہے جن کو چاہیے ہوتی ہے ایسی 2 نمبر عورتیں جو ایسی اویلیبل ہوں، جو تو وہ تو اس میں کچھ حصہ میرے سامنے آ کے بولنے بھی لگتا ہے، بڑے دعوے دار بنتے ہیں وہ۔ لیکن یہ بے شرمی جو ہے وہ قابل قبول تو نہیں ہے نا جنرلی ہمارے معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے۔ تو یہ بڑا دقیق سا مسئلہ ہے۔ یہ شکر کیجئے کہ یہ بڑے رائٹ ٹائم کے اوپر ڈائگنوزڈ ہو گیا ہے، ادروائز یہ بڑے سائلنٹ کلر تھا، یا آہستہ آہستہ گرو کر رہا تھا۔ یہ سمجھتے ہیں ان کو میرے بولنے سے بڑھوتی ملی ہے، یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں سب کے سب۔ اور اب میرا خیال ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو ہمارے مائدین ہیں اور ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو واقعتاً اس سوشل سیٹ اپ کی رکھوالی کے لیے علم بلند کیے ہوئے ہیں، ان کو بڑی جلدی سوچنا ہوگا کہ ان کا کلا کما کیسے ہوگا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ، میں جو سن رہی ہوں ابھی آپ سے باتیں کر رہی ہوں، آئی تھنک دیٹ واٹ آئی ہیو فاؤنڈ ان یو، کہ آپ اتنے زیادہ بلنٹ باتیں کر رہے ہیں، دے آر ٹو اسٹریٹ، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے رکھ کے کسی کو گھما کے رکھ دیا ہو، آپ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے خواتین کا، جسے آپ 35-36 عورتیں کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا کرے گا آپ کے اگینسٹ؟ کچھ بھی کر لے جی، میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا آدمی ہوں۔ میں نے ایک رائٹ چیز کے اوپر بات کی ہے، جو ان سے ہوتا ہے کر لیں گے۔ I'll face the music۔ جو میں نے دیکھا وہ یہی تھا کہ آپ بالکل ایک چٹان کی طرح سامنے کھڑے ہیں، اور آپ کسی بھی چیز سے بیک آؤٹ نہیں کر رہے کہ جی میں نے کہا ہے اور میں ایسا کر رہا ہوں، میں موومنٹ کے خلاف ہوں، مارچ کے خلاف ہوں، بیکاز وہ غلط ہے۔ خلاف نہیں ہوں، یہ راج کھانے کی مستیاں ہیں۔ آپ پہلے اپنے معاشرے کا سدھار تو کر لیں، اس کی اکنامک سٹیبلٹی، اس کی پولیٹیکل سٹیبلٹی میں تو حصہ ڈال لیں۔ جب ہم کہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو ایسے چونچلے کرتے رہیے گا، ہم ساتھ مل کے کریں گے آپ کے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ مل کے کریں گے۔ تو آپ اپنے بچوں کی پر توجہ دیجئے، ان کو پڑھائیے لکھائیے، مٹی سے محبت کرنا سکھائیے، اور ہم مرد مل کے آپ کے ساتھ جو مردوں میں غلط ایلیمنٹ ہے اس کا محاسبہ کرتے ہیں، ان کے عزائم کا کلا کما کرتے ہیں، اور جو آپ کے اندر بھیڑیا عورتیں ہیں ان کی شناخت کیجیے، ان کو یا تو راہ راست پر لائیے یا ان کو ڈسکریمنیٹ کیجیے کہ یہ بری عورتیں ہیں اور یہ they cannot be
डेल्ट लाइक गुड वुमन, यू नो. अच्छी औरत का कॉन्सेप्ट तो मेरे कुरान ने दिया हुआ है, नाम लिया अच्छी औरत का. जी. मैंने ये भी देखा कि आप हमेशा कहते हैं कि मैं अच्छी, एक लफ्ज़ आप जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है अच्छी औरत, नेक औरत के साथ हूँ और मैं उसके लिए आई कैन डू एनीथिंग. जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माशरा जो है मोस्टली अच्छी और नेक औरतों पर मुश्तमिल है, वफादार, पासदार, जिन्होंने हम मर्दों की बहुत सारी गलतियों को माफ़ी दी है और माशरे की तश्कील में उनकी कुर्बानियाँ हैं बहुत, बिल्कुल. और उनको मैं सलूट पेश करता हूँ हमेशा. और वही हैं जो मेरा माशरा चलाती हैं. हम मर्द तो माशरा नहीं चलाते, हम तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं. अच्छा, इस गुफ्तगू के बाद मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम लाइट मोड में आएँ. आप कोई अपने बारे में अच्छी सी बात बताइए जिसको हम जानते ना हों. आप कहते हैं ना यू आर अ वेरी सिंपल मैन, और वो मैंने देख लिया कि आप कितने हम्बल हैं, आप लोगों से कैसे मिलते रहे हैं और आपने इतनी तकलीफ़ में मुझको टाइम दिया है, ये मुझे सारी उम्र याद रहेगा. आप ज़रूर बताइए कोई लाइट और नोट कि आप कितने अच्छे हैं जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा इस वक्त, और उन्होंने फ़ौरन जो अपनी आंखें हैं उठाकर माथे पे रख ली हैं एक ज़रा सी बात पर. वो हमारे यहाँ ना एक दूसरे को मानने का रिवाज नहीं है, तो मैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि मर जाए तो हम मानेंगे इसको. तो चलिए उस दिन ये लिखा करेंगे, थीसिस लिखा करेंगे कि हाँ उस पर उतरता था, उसे अल्लाह ने दिया हुआ था. अभी तो किसी ने यहाँ तक कह दिया कि वो इकबाल और गालिब को नहीं मानता है. तौबा नऊज़ुबिल्लाह. यार मैं शर्म आनी चाहिए. लेकिन क्या है कि गलत फहमियाँ भी चली जाती हैं किसी के जहन में, वो धुल जाएंगी. मैं हमेशा लोगों को अपने खिलाफ बोलने के लिए का मौका देता हूँ कि आप वो टेक योर टाइम. 4-6 महीने बाद उनको समझ आ जाएगी नहीं उन्होंने गलती की है. तो वही मेरे लिए अच्छी बात है. वो जब आप गलती करके खुद से समझ जाते हैं तो आप ज़्यादा समझदार हो जाते हैं. मेरे ख्याल में जो भी आपसे बात हो रही है वो बहुत ही खूबसूरत है. यहाँ पर मैं एक बात नाजरीन को बिल्कुल बताना चाहूँगी, और वो ये है कि इनका एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था प्यारे अफजल. उसका नाम ही कितना प्यारा है, जैसे किसी को आप प्यार से कहते हैं वो कितना प्यारा है. मैं बड़े दुख के साथ आपको बताऊं कि आज का दिन मैं अपने उस दोस्त को दफना कर आया हूँ. मुझे आज शर्म इस बात पे भी अपने आप पर आई, और मैं बड़े गिल्ट में भी चला गया हूँ कि मैंने 8 इंटरव्यूज़ दिए और मैं तय करके आया था कि मैं हर इंटरव्यू से पहले मैं अफजल का जिक्र ज़रूर करूँगा. आज मेरा वो अफजल मर गया है. आज 2 बजे मैं उसका जनाजा पढ़ने के बाद पहला इंटरव्यू देने के लिए आया था, और कहीं वो मेरे अंदर, कहीं मुझे लगता है कि हम सबसे कोई कोताही हो गई है, वो जो जल्दी चला गया है. आई थिंक कि हमें उनके लिए सूरह फातिहा ज़रूर पढ़नी चाहिए, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अल्लाह पाक उनको अच्छी जगह पे, बल्कि जन्नतों के और रहमतों के साए में रखें, क्योंकि वो वाकई बहुत प्यारे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इतना खूबसूरत ड्रामा लिखा और हमें उनसे इंट्रोड्यूस करवाया कि प्यारे अफजल कौन थे. और मैं लास्ट में जिस दिन वो ड्रामा चलने लगा तो मैंने उसको फ़ोन किया. उसको नहीं मालूम था मैं क्या कर आया हूँ. मैंने उसको फ़ोन किया, अफजल तगड़ा हो जा, या तो तू बड़ा मशहूर होने लगा या बड़ा जलील होने लगा. और माशाल्लाह बहुत मशहूर हुए. मैं चाहूँगी आप अपने बचपन की कोई तो बात हमसे शेयर करें जो बड़ी क्यूट हो. मेरा बचपन एक पढ़ाकू बच्चे का था, इंटेलिजेंट. मैं अपनी उम्र से बड़ी बातें किया करता था, और मेरे अब्बा भी चाहते थे कि मेरी दोस्ती मेरे उम्र के बच्चों से ना हो. तो मेरी ज़्यादा दोस्ती मेरे अब्बा से ही थी, और या फिर अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ. उनसे सीखने को मिलता था. और मैं तन्हाई पसंद नहीं था, लेकिन मेरी बहुत सारी दोस्तियां नहीं थी. क्रिकेट का शौकीन था या लिखने का, तो चलता गया सिलसिला. और लिख के जब मैं गरीब बच्चा था पैसे कमाने लग गया तो खुश हो जाता था. माशाल्लाह. कोई अच्छा सा शेर सुनाइए, आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं माशाल्लाह. एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं. वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं. वाह, ऑसम.
تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت تھا. میرے خیال میں ہم جتنا ان کو تھکا چکے ہیں، میں تو کبھی نہیں بھولوں گی ان کا یہ خوبصورت پنا کہ انہوں نے مجھے اتنی تکلیف میں ٹائم دیا، اور وہ بہت تھکے ہوئے ہیں، نظر آ رہا ہوگا آپ کو ان کے چہرے سے. اور اس بات کو بھی آپ نظر انداز مت کیجیے گا کہ آج ان کے بہت پیارے دوست کی ڈیتھ ہوئی. انٹرویو میں غلط بول گئی کہ میں نے 11 انٹرویو دیے، میں نے 8 انٹرویو دیے. اچھا یہ بات میں 9واں ہے. 9واں نمبر، او گاڈ 9 از مائی لکی نمبر. سو بڑی مہربانی ہے کہ مجھے 9 نمبر ملا. بالکل ان کی ایک اور بات میں نے بڑی زبردست آج دیکھی کہ وہ ہر وہ بات جو ذرا سی بھی کوئی اگلا بندہ اس کو ٹرن آؤٹ کرتا ہے یا مختلف پیش کرتا ہے تو اس کو اسی وقت روکتے ہیں، کہتے ہیں ہیلو میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا میں نے 8 انٹرویو دیے اور آپ کو 9واں دیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اس کو ہم وائنڈ اپ ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں جو ایک شخص جن کا نام خلیل الرحمان قمر ہے، ان کی جو عزت ہمارے دل میں ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اور آپ کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو جانیں. جہاں پر آپ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور می ٹو کے لیے اور وومنز مارچ کے لیے نکلتے ہیں، اور جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں عجیب عجیب سلوگنز، کچھ ایسے آپ کے سلوگنز ہیں جو میں اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں ایک ایسی وومن ہوں جس کو اپنے آپ سے بہت محبت ہے اور مجھے اپنی بڑی آئی ایم ویری ہیپی وتھ سعدیہ وائن. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو آن دا روڈس ہیونگ پلیکارڈس گیو می مائی رائٹ. مجھے اللہ پاک نے تمام رائٹس دیے ہیں، میری دعا ہے. اور ہاں میں نے جو نوٹ کیا وہ ایک ضرور میں آپ تک پہنچانا چاہوں گی کہ جو اس طرح کا راستہ اپناتی ہیں اور جو معصوم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہیں، وہ خواتین ہیں یا وہ مرد ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ان کا اینڈ جو ہے وہ کانٹوں بھرا ہی ہوگا. جیسے کہ آج کل ٹک ٹاک کی کوئی ہیروئن بڑی مشہور ہو رہی ہے، کیا نام ہے اس کا، حریم یا کریم سم تھنگ لائک دیٹ. تو اینڈ جو ہمارے نوٹ کو لے کر جاتا ہے اور ہمیں ہر جگہ پہ خراب کرتا ہے، ایسی عورتوں کو روکیے بجائے اس کے کہ آپ خود نکلیے اور کہیے میری مرضی میری مرضی. تھینک یو سو مچ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا. ان سے ملنا جو میرے نزدیک اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے اوسم مرد ہیں جو عورتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.